انسان پر دنیا میں حالات آتے ہیں مختلف قسم کے۔ بعض چیزیں اور حالات ایسی ہوتی ہے جو اختیاری ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ جو غیر اختیاری ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں خصوصی طور پہ ایک وساوس کا یلغار ہے، ہر طرف وسوسے، چاہے وہ وسوسوں کی بیماری ہمیں کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یا میڈیا کے ذریعے ہو، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، یا اپنی نوکری اور ملازمت کی وجہ سے ہو، یا کاروبار اور تجارت کی وجہ سے ہو، تو بعض چیزیں اختیاری ہوتی ہے، بعض غیر اختیاری۔ وساوس کا آ جانا دلوں کے اندر یہ غیر اختیاری ہے، اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر سورہ ناس اسی وسوسوں کی وجہ سے، وسوسوں کی من شر الوسواس الخناس، اسی لیے نازل ہوئی۔ بعض چیزیں ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، اس پر اللہ کا مؤاخذہ ہے۔ یہ وساوس جب بڑھتے ہیں تو بڑھنے کے بعد یہ بدگمانیوں کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، کہ کسی کے بارے میں اگر وسوسہ آ گیا تو دل کے اندر ہے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بدگمانی کی شکل دے دی اور اس کو بیان کرنے انسان لگ گیا اور دل کے اندر ہی بات پختہ بٹھا دی اور اس وسوسے کو یقین میں تبدیل کر دیا بغیر کسی دلیل کے، تو اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے مؤاخذہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اور یہ انسان بدگمانی جو رکھتا ہے، اللہ کی ذات میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی انسان حسن ظن رکھے اور انسانوں کے بارے میں بھی انسان حسن ظن رکھے، اللہ کے بارے میں بھی انسان اچھا گمان رکھے، بدگمانی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں انسان کیسے بدگمانی کرے گا؟ حضرت علی بن بکا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کیسے ہوگی؟ تو حضرت علی بن بکا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، تم یہ گمان رکھو اللہ کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ میرا حشر مومنین کے ساتھ فرمائیں گے، کافروں کے ساتھ میرا حشر نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نیک ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تو اللہ سے کامل امید اور یقین رکھو کہ اللہ میرا حشر بد فاسقوں اور گناہ گاروں کے ساتھ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اعمال کرے۔ اگر نیک اعمال کرتے ہو تو پھر اللہ کے بارے میں ضرور یہ گمان رکھو کہ اللہ میرا حشر جو فرمائیں گے وہ نیکوکاروں کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اس لیے انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور جھوٹی آرزوؤں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا اور بندگی کا حسن ہے، کہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہے، یہ تو ان کی عبادت کا حسن ہے کہ انسان عبادت بھی کرتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، اور عبادت کے بعد انسان اللہ سے اچھا گمان بھی رکھ رہا ہے، کہ عبادت کے بعد انسان اچھا گمان بھی رکھ رہا ہے، کہ جھوٹی آرزویں انسان نہ کرے۔ بعض اوقات انسان گناہ بھی کرتا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کی زندگی چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ نیک اعمال کرنے نہیں ہے، مسجد کی طرف آنا نہیں ہے، اور شراب اور کباب کی محفلیں چل رہی ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ یہ جھوٹی آرزوؤں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اس پر کچھ نہیں ملنے والا۔
یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ یہودی یہی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گے مگر کچھ دن جلیں گے، پھر سارے کا سارا ہمارے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اتخذتم عند اللہ، کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے، جو گمان رکھ رہے ہو، جو جھوٹی آرزویں رکھ رہے ہو کہ نیک اعمال کرنے نہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لانا نہیں، مرضی اپنی چلانی ہے، اور پھر بھی جھوٹی آرزویں انسان رکھ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں ساری زندگی ہم جنت ہی میں رہیں گے، کچھ عرصہ جہنم میں اگر جل گئے چند دن، تو فرمایا اتخذتم عند اللہ، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، تو کہتے اللہ نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان کی مثال ایسی ہے، یہ تو صرف آرزویں ہی دوڑاتے ہیں، صرف آرزوؤں پر ہی چلتے ہیں، اور یہ امیدیں رکھتے ہیں آرزوؤں پر کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت کو حاصل کر لیں گے۔ تو جنت صرف جھوٹی آرزوؤں سے نہیں ملا کرتی، اس کے لیے انسان اعمال کرے، نیک اعمال کرنے کے بعد انسان حسن ظن رکھے، انسان اللہ سے پھر یقین رکھے، امید رکھے کہ اللہ میرا حشر نیکوں کے ساتھ فرمائیں گے، اللہ میرا حشر اہل جنت کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، کہ جیسے وہ گمان کرتا ہے ایسا ہی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور آگے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، کہ اس وقت کہ جب مجھے وہ یاد کرے گا، مجھے یاد کرنے کے بعد وہ جو گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ انسان یاد ہی نہ کرے اور گمان اچھا رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آگے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے نصیحتوں پہ عمل کرتا ہے، جب میرے قانون کے مطابق چلتا ہے، جب شریعت اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، فرمایا میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ پھر جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ انسان عبادات کرے، نیک اعمال کرے، پھر انسان اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ اسی طریقے سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کسی بڑے میاں بیمار تھے، ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ جب نبی علیہ السلام گئے ان کے پاس بیٹھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بھی انسان مریض کے پاس جائے ضرور یہ دعا کر لیا کرے کہ یہ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دھو لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی، تو یہ دعا دینے کے بعد وہ بڑے میاں شکوہ کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے بارے میں یہی گمان رکھنا ہے اللہ تمہیں تندرست نہیں کرے گا تو بھائی تم ایسے ہی بیمار پھر رہو گے۔ انسان ہر حالت میں، جس حالت میں بھی ہو، انسان اللہ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرے۔ انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے اللہ کے بارے میں، اور بہت ضروری چیز جھوٹی آرزویں نہ باندھے، اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ اعمال بھی ہم نہ کرے، گناہوں کی زندگی اور گناہوں کے دلدل، گناہوں کے بازاروں سے بھی باز نہ آئیں، اور پھر انسان دعوے بھی یہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ کی وہ صفت کہاں گئی؟ عادل۔ اللہ عادل بھی ہے، اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے بھی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو عدل کا حکم دیا، اللہ خود بھی روز محشر اسی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس لیے انسان جھوٹی آرزویں جو یہودی رکھا کرتے تھے، عیسائی رکھا کرتے تھے، اس طرح آرزویں نہ رکھے، بلکہ انسان عملی کام کرے، اور اس کے بعد انسان جس طریقے سے انسان امید باندھے گا اللہ اسی طرح فیصلہ فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز کہ انسان
دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان بدگمانی نہ ہو، اور بندوں کے ساتھ بھی انسان بدگمانی والا معاملہ نہ کرے، بندوں کے ساتھ بھی انسان اچھا معاملہ کرے اور بدگمانی دل میں نہ لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ اچھا گمان کیا کرو، مومنین کے ساتھ اچھا گمان کیا کرو۔ آج اگر ہم کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رشوت کے پیسے ہیں، یہ حرام کے پیسے ہیں۔ اگر کسی کو بلڈنگیں بناتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ تو حرام کا پیسہ ہے۔ کسی کے فیکٹریاں دکان دیکھیں گے ان پر فوراً ہم بدگمانی کا الزام لگا دیں گے بغیر کسی دلیل کے۔ تو اس لیے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ دل کا پیالہ ان کے لیے صاف رکھو۔ اس لیے اگر یہ بدگمانی انسان کے دل کے اندر ہوگی، انسان وہمی اور وساوس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو دیکھا چوری کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ چور چوری کر رہا ہے تو اسے پکڑ لیا۔ اس چور نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی، انکار کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سن لیا تو کہنے لگے میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا انسان گمان رکھے، اچھا گمان، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنا حق اٹھا رہا ہو جو ضروری تھا، اس کے لیے واجب تھا۔ تو ہر حال کے اندر انسان ایمان اور مسلمان کے بارے میں اپنا عقیدہ اور اپنا دل صاف رکھے کہ مومن کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، مومن کبھی غلط کام نہیں کر سکتا جب تک کہ دلائل کے ذریعے معلوم نہ ہو جائے، جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو۔ اور پھر لیکن شریعت کا پھر بھی حکم نہیں کہ دوسروں کو اس کی عیب جوئی بیان کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اب بات چل رہی ہے بدگمانی کے حوالے سے کہ پھر بھی انسان کسی کو بیان نہ کرے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ مومن کے بارے میں ہر حال کے اندر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بازاروں کے اندر ہم جاتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کی دکان ہے، ہم وہاں سے گوشت خریدتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دل میں سوال اگر آ جائے، کوئی شخص یہ سوال کرنے لگے کہ یہ لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں بازار کے اندر، گٹکے ہر وقت کھاتے ہیں، یہ ذبح کے وقت کیسے اللہ کا نام لیتے ہوں گے، یا ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی انہوں نے لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم گوشت خرید لیتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ اس لیے خریدتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کا حکم ہے کہ مسلمان اگر ذبح کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ اس نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہوگا۔ اگر ہم یہ گمان نہیں رکھیں گے ہمارے لیے گوشت خریدنا کتنا مشکل ہو جائے گا، اگر بڑے جانور کا گوشت خریدنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہر قسم اگر اچھا گمان، اس لیے نبی علیہ السلام کا حکم ہے ہمارے سامنے، اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو پھر اس کے بارے میں حکم یہی ہے اچھا گمان انسان رکھے کہ اس نے اللہ کا نام ضرور لیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ کچھ دیہات کے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گوشت لایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوں گے یا نہیں، یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گوشت اللہ کے نام پہ کھا لیا کرو، یہ مسلمان ہے، مسلمان ذبح کرنے والا ہے، اس لیے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ہاں یہ الگ صورت ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ذبح کے وقت کوئی قصدن عمدن اللہ کا نام نہیں لے رہا، پھر اس گوشت کا حکم الگ ہے۔ مگر بات اچھے گمان کی ہے کہ انسان حتی الامکان اچھا گمان رکھے۔ کسی کی دولت دیکھ لی، کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کے مکان دیکھ لیے تو انسان فوراً بدگمانیوں میں آ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے
کسی کی اچھی زندگی دیکھ لی، یہ بدگمانیاں جب دل میں آتی ہے پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دشمنی تک آ جاتی ہے، پھر جادو ٹونے تک آ جاتی ہے یہ چیزیں، کہ جب انسان کسی کو اچھے مال و دولت میں دیکھتا ہے تو بدگمانیوں میں لگ جاتا ہے، پھر یہ بدگمانیاں بڑھتے بڑھتے دشمنیاں بن جاتی ہے آپس میں۔ تو انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اور پھر دوسری چیز، مکان کے اندر خصوصی طور پہ بکثرت یہ واقعات گھروں میں پیش آتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ملازم ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، اگر گھر کے اندر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا تصور اس کے طرف جائے گا کہ اس ملازم نے چوری کی ہوگی، اس نے یہ چیز اٹھائی ہوگی، یا جو خالہ صفائی کرنے ماسی آتی ہے اس نے یہ چیز اٹھائی ہوگی۔ اس بارے میں بھی انسان بدگمانی سے بچے۔ احتمال کے طور پہ ان سے انسان تحقیق کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، لیکن ان پر فوراً حکم لگا دینا، ان کے ساتھ اسی طرح رویہ کرنا جیسے چوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بدگمانی کے بنیاد پر انسان فیصلہ ہی کر بیٹھے کہ اس کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا، یا اس کے ساتھ اسی طرح اس رویے سے پیش آتے ہیں جیسے واقعی حقیقتاً اس نے چوری کی ہو۔ اس بارے میں بھی انسان اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچائیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ دور دراز علاقے سے ایمان لے کر آئی تھی اور مدینہ میں رہنے لگی، مدینہ میں رہتی تھی۔ تو وہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتی تھی تو وہ یہ شعر، عربی کا شعر پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمُ الْوِحَاشِ مِن تَعَاشِيهِ رَبَّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانَا، کہ وہ دن، جس دن ہار کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ بڑا عجیب دن تھا کہ اس دن کی وجہ سے اللہ نے مجھے دار الکفر سے دار الاسلام منتقل کر دیا۔ وہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی یہ خاتون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ جب آتی ہے یہ شعر پڑھتی ہے، یہ کیا، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ تو یہ خاتون کہنے لگی، میں فلاں دیہات میں رہتی تھی، میں غریب عورت تھی، اس میرے علاقے کے اندر ایک بچی کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار گم ہوا تو اس علاقے والوں نے مجھ پر شک کیا، اور اتفاق یہ ہوا تھا اس بچی کا ہار گم ہوا، اس بچی کا ہار چیل نے اٹھا لیا اور چیل اٹھا کر وہ ہار لے گئی۔ تو فرمایا مجھ پر شک کرنے لگے اور علاقے والوں نے مجھے پکڑا، میں غریب تھی، اکیلے گھر میں رہتی تھی، مجھے مارا، حتیٰ کہ میرے جسم سے کپڑے تک اتار دیے اس ہار کی تلاش میں۔ لیکن جب مجھے مار رہے تھے وہ لوگ، اتنے میں وہ چیل آئی اور اسی ہار کو پھینک کے وہ چیل چلی گئی۔ تو جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس عورت کو، اس پر بالکل فضول میں ظلم کیا، تو فوراً انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن کہنے لگی اس دیہات میں میں رہا کرتی تھی، ان لوگوں سے میرا دل بھر گیا اور میں نے اس شہر کو چھوڑا۔ کسی نے مجھے کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر چلے جائے، وہاں نبی علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کر لے۔ تو چنانچہ میں اس واقعے کے بعد فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور میں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ اس شعر میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ یہ جو واقعہ آیا تھا، اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر تکالیف تو بہت گزری، لیکن دار الکفر سے اللہ نے مجھے دار الاسلام منتقل کر دیا۔ تو انسان حتی الامکان کوشش کرے مومن کے بارے میں بدگمانی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر دوسری چیز، بہت اہم بات شریعت کے اندر، شریعت کا حسن بھی دیکھیے کہ جہاں اسلام نے بدگمانی سے انسان کو روکا کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، تو دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا اتقوا من مواضع التہمہ، تہمت والی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ نہیں کہ انسان انہی جگہوں سینما گھروں سے نکل رہے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ اچھا گمان رکھو۔ غلط کام، شراب کے محفلوں میں خود جا رہا ہے اور کہے اچھا گمان رکھو، نہیں، یہ بھی فرما دیا اتقوا من مواضع التہمہ، جہاں پر تمہیں
تہمت کا اندیشہ ہو ان جگہوں سے بھی بچو کہ اس جگہ پر چلا جاؤں گا، اس جگہ پہ جانے کی وجہ سے مجھ پر تہمت لگے گی، لوگوں کے دل خراب ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں میری وجہ سے بدگمانی آئے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو شریعت نے یہ بتا دیا کہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بھی بچانا کہ جس جگہوں کی وجہ سے دوسرے انسان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو۔ رمضان کے مہینے کے اندر اعتکاف کے دنوں میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی زوج مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی۔ تو نبی علیہ السلام جب جا رہی تھی تو مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس تک گئے، ان کو رخصت کیا، اور رخصت یہ بھی بتلا دیا کہ بیویوں کی عزت کرو، ایک شان بھی بتلا دی اپنے عمل سے۔ اور پھر جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جانے لگی بار، تو دو صحابہ گزر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً رات کے اندھیرے میں آواز دی ان صحابہ کو، یہ جو جا رہی ہے میری بیوی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ یہ شیطان انسان کے خون کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے، کہیں تمہارے دلوں کے اندر میرے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اس لیے میں نے یہ تمہیں بتلایا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ اپنے آپ کو بچائیں کہ ان اتقوا من مواضع التہمہ، کہ فرما دیا اپنے آپ کو تہمت والی جگہوں سے بچانا، تو اس لیے فرما دیا تاکہ ان صحابہ کے دلوں میں کوئی ایسی بات بھی شیطان نہ ڈالے۔ تو انسان اپنے آپ کو بھی دور رکھے ایسی جگہوں سے کہ جہاں پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ اور پھر خصوصی طور پر جو انسان معاملات کرتا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، شروع میں کاروبار میں بڑی بھائی بندی ہوتی ہے، بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے، حسن ظن کے مطابق چلتے ہیں، لیکن بعد میں پھر تہمتیں جنم دیتی ہے۔ تو اس لیے پہلے سے فرمایا تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر حساب کتاب کر رہے ہوں، بھائی ہو، معاملات کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، آپس میں ہر چیز لکھو تاکہ بعد میں بدگمانیاں نہ ہو۔ اور عربی کا مقولہ ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح رہو، معاملات کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو۔ جیسے اجنبی شخص سے انسان معاملات کرتا ہے، ہر چیز لکھتا ہے، تو بعد میں پھر مسائل نہیں آتے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو، انسان لکھت پڑھت کرے تاکہ بعد میں بدگمانیاں جنم نہ دے، اور ان کی وجہ سے پھر وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔